बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमें यकीन है जहाँ कहीं हमारी आवाज हवा के दोष पर तैरती आपकी खूबसूरत समातों तक पहुँच रही होगी। तमाम सुनने वाले, तमाम अहले वतन अपनी पुरमसरत जिंदगी में बेहद खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपकी मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के ढेरों पैगाम लेके आपके रूबरू, आपके दरमियान मुझे कहते हैं समिया नासिर और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान ऐना इलाक। अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद चैनल FM पंजाब रंग। FM पंजाब रंग, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी पहचान। ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है FM पंजाब रंग 99.4 से बराह रास्त हवा के दोष पर। इस वक्त हमारी स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ चाहता है 12:04 और आपका और हमारा खूबसूरत साथ रहेगा ठीक दोपहर 2 बजे तक। आज की तारीख आपको बताती चलूं तो आज की तारीख है 14 जनवरी 2025। आप हमें 0519291520 पर कॉल करते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं और हम मुंतजिर रहते हैं आपके पैगामात के। नए सुनने वालों के लिए तरीकाकार कुछ यूं है, अपने व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए अपना नाम, जगह का नाम, मुख्तसर पैगाम और भेज दीजिए 0333929153 पर। हमारे इंटरनेट के दोस्तों के लिए फेसबुक का हमारा पता है FM पंजाब रंग 99.4, जहां आप हमें बराह रास्त सुन सकते हैं। जो लोग बीमार हैं उनके लिए नेक तमन्नाएं, गेट वेल सून। जो लोग रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं उनसे कहूंगी जी आया नो सत बिस्मिल्लाह बखैर रागले। और जो लोग दूसरे शहरों को जा रहे हैं उनसे कहूंगी खुदा उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। जी तो सामईन, आज हमारे स्टूडियो को एक बहुत अहम शख्सियत ने रौनक बख्शी है। आप मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं और माहिर है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और खुसूसी तालीमात स्पेशल एजुकेशन के, डॉक्टर हसन यासिर मलिक। मैं आपको FM पंजाब रंग के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। जी तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे खुसूसी तालीम यानी स्पेशल एजुकेशन और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें अपनी जाए पैदाइश और तालीमी सफर के बारे में आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब मुझे आप जैसे ज़हीन लोग जो कमिंग अगली जनरेशन नजर आती है, जिस तरह यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं अपनी अगली जनरेशन को जो वो हालात, जो वो अपॉर्चुनिटीज और एनवायरनमेंट्स उनको मिलनी चाहिए, वो मैंने और मेरी जनरेशन ने उनको नहीं दिया। हमने उनके लिए चीजों को, अपनी आने वाली नस्ल के लिए चीजों को मुश्किल कर दिया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उम्मीद कि आप मेरी माजरत कबूल करेंगे और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला जो खामियां हमने छोड़ी हैं आपके लिए, आप लोग अपनी मेहनत से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो चीजें आपको उससे भी ज्यादा अच्छी हैसियत से हासिल हो जाए। जहां तक मेरी पैदाइश का तल्लुक है तो इट वाज PF हॉस्पिटल सरगोदा। मेरे वालिद साहब ब्रिगेडियर हसन अख्तर मलिक मरहूम, वो एक आर्मी ऑफिसर थे, तो उस हिसाब से PF हॉस्पिटल सरगोदा में मेरी पैदाइश हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब एक आर्मी ऑफिसर थे, तो थ्रू आउट दी लाइफ मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ स्कूलों में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तो 10 साल में तकरीबन 10 स्कूलों में मैट्रिक करने तक मैंने 10 स्कूल जो थे उसमें तालीम हासिल की। उसमें कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसानात थे। फायदा ये था कि हर जगह नए नए दोस्त बनते थे, ज्यादा दोस्त बन जाते थे और 1 साल के बाद अगले साल गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क नहीं करना पड़ता था, बिकॉज स्कूल चेंज हो जाता था। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी एक याशी थी, एक फैसिलिटी थी। और नुकसान में ये था कि तसलसल कायम नहीं रह सकता था। तो उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मैंने खुद आर्मी ज्वाइन की। तो मैट्रिक करने के बाद 1986 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और मैं एक फिर 1990 में पास आउट हो गया।
تو اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جو تھا وہ تھوڑا رک گیا، بیکاز پوسٹنگ کچھ ایسی جگہ پہ لی، آپریشنل کچھ حالات میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی جس کو ہم کہتے ہیں ریگستانوں میں، کبھی پہاڑوں میں، تو ایسی جگہ پہ رہی کہ جا کے میں اپنی تعلیم کو فالو اپ نہیں کر سکا. پھر آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں تبادلے ہوئے تو وہاں پہ پھر تعلیم کنٹینیو کرنے کی کوشش کی. اس میں سب سے پہلے جو میں بات کروں گا یہ خصوصی تعلیم کی، اسپیشل ایجوکیشنز کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ضلع سرگودا کے علاقوں میں پیدا ہونے والے خوشبودار اور لذیذ ترش پر مالٹے اور کینو معیار اور ذائقے کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں کہ پوری دنیا میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی سرگودا بے حد شہرت کا حامل شہر ہے. لیکن آپ ہمارے سامعین کے لیے سرگودا کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں بھی بتائیے گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کنو والی، آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، دوست ایک دوسرے کو جائیں گے سرگودا والے آپ زندہ ہیں، کوئی کنو کے نشان نیچے لگا ہوتا ہے. تو اکثر شام کو ایسی پوسٹ میں پڑھتا ہوں کنو کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی سٹرس جو ہے وہ ایک سرگودا کی بہت ساری پہچانوں میں سے ایک پہچان سٹرس ہے، اور سرگودا جو ہے وہ سٹرس کی پہچان ہے. اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کریں، عام طور پہ آج کل جو آپ کی ایج کے بچے ہیں انہوں نے موٹر وے پہ زیادہ ٹریول کیا ہوا ہے، تو سالم انٹرچینج سے لے کر تو دریائے چناب تک، یا میں یہ کہہ لوں کہ دریائے جیلم سے لے کر دریائے چناب تک اس کے دائیں بائیں اسپیشلی جو اس کے دائیں علاقہ ہے وہ سارا سٹرس کا علاقہ ہے. لیکن سٹرس کے علاوہ بھی سرگودا کی بہت ساری پہچان ہے. سرگودا کے جو لوگ ہیں، اگر میں ان کی بہت بہادر ہے، ان کی بہادری کا ایک ثبوت ہے جو کہ نیشنل لیول پہ ایگری کیا جا چکا ہے. 1965 کی وار میں جب وار ہوئی تھی تو 3 شہر تھے پاکستان کو جن کو حلال استقلال دیا گیا تھا. یہ حلال استقلال اس لیے دیا گیا تھا کہ اس علاقے کے لوگوں نے دشمن سے جو مقابلہ کرنے کی، ڈائریکٹ تو مقابلہ نہیں کرتے تھے لیکن جو باقی تدابیر تھیں اور جو باقی گائیڈ لائنز تھی گورنمنٹ کی طرف کے، اس کو بہت اچھے طریقے سے فالو کیا تھا. تو سرگودا اپنی جیو پولیٹیکل ویلیو کے حساب سے ایک ایسی جگہ پر قائم ہے کہ جہاں پر ایئر فورس کی سینٹرل کمانڈ ہے. ایئر فورس کی سینٹرل کمانڈ ہونے کے علاوہ وہاں پہ کچھ ایسی اور بھی اہم تنصیبات ہیں جی، بہت امپورٹنٹ دفاعی تنصیبات وہاں پہ موجود ہیں، تو اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے. تو 65 کی وار میں جو لوگ تھے انہوں نے سرگودا کی جو حفاظت اس طرح کی کہ جب دشمن کا جہاز آنے کا کوئی الارم ہوتا تھا تو وہ اس ڈسپلن کو فالو کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ جہاں تک کوئی اہم انفارمیشن ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ آگے ایئر فورس تک یا جو ملٹری چینلز ہوتے تھے ان تک پہنچاتے تھے. اور اس کے علاوہ جو مدد درکار ہوتی تھی اپنے فوجیوں کی، فوجی بھائیوں کی، وہ ایز نیشن ان کی مدد کرتے تھے. بیکاز بیٹل جو ہوتی ہے، جو ایک لڑائی ہے، وہ فوج اپنے اوپر لڑ سکتی ہے یا اپنے حوصلے کے ساتھ لڑ سکتی ہے، اپنی طاقت کے ساتھ لڑ سکتی ہے، لیکن جو جنگ ہوتی ہے وہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے. تو یہ سرگودا کا ایک یہ ترلا امتیاز ہے. اس کے علاوہ 1903 میں ہی جو برٹش جب ادھر تھے تو انہوں نے یہاں پہ ایک گیریزن بنا لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1903 میں ہی اس شہر کو آباد کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بلاکس کے حساب سے ہوتا تھا. بلاک 1 2 3 4 5 6 آئی تھنک اباؤٹ 32 کے قریب تو میں نے سنے دیکھے، ہو سکتا ہے اس کے زیادہ بھی ہوں. اور سرگودا کا جو اس کا نام ہے، سر مینز ایک تالاب کو کہتے ہیں، اور گودا ایک جو تھے وہ بزرگ کہہ لیں اس زمانے کے حساب سے، تو وہ اکثر وہاں پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے اس کو سرگودا کہا جاتا ہے. باقی جو سرگودا کے لوگ ہیں وہ بہت ہاسپٹیبل ہیں، بہت ملنسار ہیں، اور باقی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں باقی لوگوں سے. جی، تو بہت سے لوگ ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی سن رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے. عائشہ ظفر کہہ رہی ہیں کہ ویلکم ڈاکٹر حسن ملک صاحب. مانور یاسر ملک کہہ رہی ہیں آئی نو ڈاکٹر صاحب ویری گریٹ پرسنالٹی. مانور یاسر دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ سرگودا انڈیڈ آ لینڈ آف بریوری. اور احمد رضا کہہ رہے ہیں گریٹ پرسن. سمن ڈوگر کہہ رہی ہیں وی آر پراؤڈ آن یو ڈاکٹر صاحب اینڈ سرگودا. سر ہاؤ ڈو یو ڈو سی ڈیولپمنٹ لیول ان سرگودا.
नासिर वकील कह रहे हैं वेलकम डॉक्टर साहब। महानूर यासिर दोबारा कह रही हैं कि एफएम पंजाब रंग यू बेस्ट एपिसोड अंटिल नाउ। और एनी बशीर कह रही है तालीम इंसान को ना सिर्फ कामयाब बनाती है बल्कि इसे मुकम्मल इंसान बनाती है। उसके अलावा हमें बहरिया इंक्लीव से शजील राजा और मलिक कैसर भी सुन रहे हैं और डॉक्टर साहब को वेलकम कह रहे हैं जी। तो तोकीर अलवी और इमरान अशरफ भी हमें सुन रहे हैं। मानूर यासिर कह रही हैं काइंडली टेक माय नेम एंड आस्क हाउ शुड द नाउ एंड कमिंग जनरेशन शुड शेप देमसेल्फ फॉर अ बेटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत अच्छा सवाल लगी। इस सवाल को तो समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और इसका एक मेयारी और मुदल्लल जवाब देना इतने छोटे टाइम फ्रेम में मेरे जैसे इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट सबसे पहले चीज जो भी काम करें वो अपने उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना जज्बा ठीक होना चाहिए। जो भी काम करें उसको 100% करने की कोशिश करें, जज्बे से करें और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आजकल ये बहुत एक रूटीन में चीज है कि काम को खत्म करना है। काम को खत्म नहीं करना होता, काम को मुकम्मल करना होता है। और उसके अलावा अपने जहां इंसान को कोई चीज समझ नहीं आ रही वो चाहे कि वो दूसरे से मदद ले, समझ लेना, मदद ले लेना, मशवरा कर लेना, ये हुक्म भी है और ये सुन्नत भी है। और उसके अलावा दुआएं साथ लेनी चाहिए अपने बड़ों की, माँ बाप की और दोस्तों की, और हौसले से और एक जो पैशन है उससे अपने काम को करना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब इखलाक हुसैन आपको वेलकम कह रहे हैं। और फिर आम तालीम के बरक्स खसूसी तालीम खसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को तालीम की फराहमी का अमल है। इसके लिए मंसूबे से लेकर निगरानी के मराहिल तक मुनज़्ज़म इक़दाम की ज़रूरत है। सीखने के लिए खसूसी चैलेंजेस में बसरी व समी खराबी, सीखने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना और जिस्मानी और जहनी माजूरी शामिल है। खसूसी ज़रूरियात के हामिल तलबा की सीखने की सलाहियत में इजाफी तालीमी खिदमात की फराहमी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और खसूसी तदरीसी इमदाद, काबिल रसाई इंफ्रास्ट्रक्चर और नफ्सियाती तिब्बी खिदमात के जरिए इजाफा किया जा सकता है जी। तो डॉक्टर साहब हमारे सामीन को खसूसी तालीम यानी स्पेशल एजुकेशन के बारे में तफसील से आगाह कीजिएगा। स्पेशल एजुकेशन जैसा कि वो नाम से जाहिर है एक खसूसी तालीम है जिसमें जो कि खसूसी बच्चों के लिए है। बच्चों की एक किस्म एबिलिटीज के लिहाज से खसूसी है और दूसरे जो कि गिफ्टेड हैं, जिस तरह आप लोग मेरे सामने बैठे हुए। जो खसूसी बच्चे होते हैं उनमें जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके मुकाबले में कुछ खसूसियात ज्यादा होती हैं और कुछ खसूसियात कम होती हैं। जो खसूसियात कम होती हैं उनमें फिजिकल भी हैं, मेंटल भी हैं और उसके अलावा जो है वो बसरी भी हैं, सुनने वाली भी हैं। दुनिया में जो स्पेशल एजुकेशन है इस पे तो बहुत ज्यादा काम बहुत पहले होना शुरू हो गया था। स्पेशली जब हम देखें कि एक ब्रेल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई गई थी तो पाकिस्तान में तो उस ब्रेल लैंग्वेज को बहुत अरसे बाद अपनाया गया और अभी भी जो वो सही तरह फॉलो नहीं की जा रही, उतनी फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताऊं कि जो बसारत से महरूम बच्चे हैं उनके लिए एक मैंने स्टोरी लिखी, ये बात है 2004 की, और उसको अपने भाई, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अपने भाई हसन शहरियार मलिक उनसे उन्होंने मुझे फंड्स दिए और उसको मैंने लिखवाया यानी ब्रेल में टाइप करवाया और उसकी बहुत सारी कॉपीज कराई और मैंने उसको कराची से इस्लामाबाद आया और मुख्तलिफ इदारों में गया कि जी सरकारी महकमों में गया कि जी इसको अपने जो बसारत से महरूम बच्चे हैं उनके जो स्कूल है वहां तक पहुंचा दें इसको। टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड कि किसी दफ्तर से मुझे ये सहूलत नहीं मिली। वजह मुझे नहीं पता, शायद वो डिलीवरी चार्जेस नहीं देना चाहते थे या जो भी था। तो अल्टीमेटली फिर हमने एफर्ट करके खुद ही उन तक पहुंचे और उन बच्चों को बड़ी पसंद आई वो चीजें, उन्होंने अपना फीडबैक दिया। अब उसमें जो सबसे अहम चीज थी, एक बच्चे को जब आपने एक स्टोरी सुनानी है उसको आपने एक बाग के तस्वर देना, एक रंग का तस्वर देना, एक फूल का तस्वर देना, सुर्ख रंग, सब्ज रंग,
ایک چھوٹے بچے ہم بتانے ہیں پری کیا ہوتی ہے, جن کیا ہوتا ہے, دیو کیا ہوتا ہے, فوجی کیا ہوتا ہے, بندوق کیا ہوتی ہے, تو یہ تصور دینا لکھ کے صرف, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل عمل ہے. تو اس کے لیے کافی ایفرٹ کی گئی, جو اچھے لکھنے والے تھے ان سے بھی رابطہ کیا گیا. تو ہمارے ملک میں نے صرف آپ کو یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جہاں آپ کا موقع ہو, جب آپ کو ٹائم ملے, جہاں آپ ایفرٹس کر سکیں, تو ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں. اس کے علاوہ جو باقی خصوصیات ہیں وہ لوگ سے نابینا ہوتے ہیں, دیکھ نہیں پاتے. ہمارے ملک میں نابینا لوگوں نے مثالیں جو ہے نا وہ قائم کی ہیں. ڈاکٹر شیخ اقبال ایک محقق ہیں, ایک رائٹر ہیں, ایک مصور ہیں, مصور نہیں ہے, شاعر ہیں, اور بے تحاشا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, اور وہ 8 سال کی عمر میں بلائنڈ ہو گئے تھے. معاشرے نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ جب وہ بلائنڈ ہوئے تو ان کے گھر کو آسیب زدہ قرار دے کر ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا. اس معاشرے کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اس گھر کا ساتھ دینا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ان کے 3 بھائی اور بھی اسی ٹائم فریم میں بلائنڈ ہو گئے. تو ان کے والد صاحب نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, لیکن ڈاکٹر شیخ اقبال نے ایک تاریخی فکرہ بولا. انہوں نے کہا کہ اپنے فادر کو کہا کہ آپ کی جو ہے نا یہ خودکشی, یہ ہم سب کی خودکشی ہوگی. اس پہ ان کے والد صاحب نے پھر وہ ارادہ ترک کر دیا, اور ڈاکٹر شیخ اقبال جو 8 سال کی عمر میں بلائنڈ ہوئے, وہ تعلیم حاصل کرتے رہے, اور انہوں نے انگریزی جیسے جو مضمون ہے اس میں پی ایچ ڈی کی, اور ابھی پچھلے سال, اور انہوں نے کوئی 1 درجن سے زیادہ کتب بھی لکھی ہیں. ایک ادارہ جو ہے وہ بلائنڈز کا وہ سرگودا میں چلا رہے ہیں. اگین آپ کہیں گے کہ سرگودا کا ذکر کر دیا تو پراؤڈلی میں نے کیا ہے. آپ کے سرگودا کے لوگوں کا ایک اور پہلو نظر آ گیا آپ کو. تو ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب نے کو اللہ تعالیٰ نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پھر ان کی جو ایفرٹس تھی, ان کنٹریبیوشن کو سراہا, اور ان کو پھر تمغہ امتیاز ملٹری دیا, تمغہ امتیاز بہ حسن کارکردگی وہ عطا کیا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بول نہیں پاتے, سن نہیں پاتے, ان کے بھی ایشوز ہیں. بہت سارے ہمارے جو ملک میں ایسے ادارے بھی بہت کم ہیں جو ان کی ہمیں صحیح تعلیم دیتے ہیں. بہت سارے ادارے تعلیم دیتے ہیں, لیکن وہ صرف کتابوں یا کاغذوں کی حد تک ہوتا ہے. پریکٹیکل میں وہ بہت پیچھے ہیں ہم. مجھے یہ ساری موٹیویشن کیوں حاصل ملی؟ میرا ایک بڑا پیارا بھانجا ہے, طلحہ نام ہے اس کو, لیکن پیار سے ہم اس کو جو کہتے ہیں. تو جو ہے وہ سیریبرل پالسی چائلڈ ہے. وہ اپنی نیک کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنی کوئی موومنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یار جو دنیا میں ایسے بچے ہیں ان کو بھی تعلیم کا اور اپرچونٹیز کا حق حاصل ہے, تو ہمیں جو جیسے بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو جو میری اس موٹیویشن تھی اس تعلیم کو حاصل کرنے کی, وہ میرا بھانجا جو ہے وہ جو تھا. اب توجہ کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ میں انگلینڈ میں گیا ایک دفعہ چھٹیوں میں, تو وہاں پہ ہمارے عزیز تھے, ان کی بیٹی, آئی تھنک میں آئی ایم ٹاکنگ آف 2000 آئی تھنک 11 or 12, تو شی واز 18 years old. شی واز اسپیشل. وہ بھی اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر سکتی تھی, بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی, موو بھی نہیں کر سکتی تھی. تو جب میں نے ان کے روم میں گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ چیئرز تھیں. ایک چیئر نہیں تھی, کئی چیئر تھیں جو کہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی تھی. اس کو کیسے بٹھایا جائے, کیسے اس کو سیدھا بٹھایا جائے. اچھا, پھر اس بچی کو نوئنگ فلی ویل کہ یہ بچی جو ہے یہ اسپیشل ہے, یہ باقی بچوں کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھ سکتی, گورنمنٹ صبح گاڑی بھجواتی تھی ویل چیئر کے ساتھ, اٹینڈنٹ کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, جو کہ اس کو وہاں پر لے کے جاتی تھی اسکول میں, اور وہاں جو دوسرے بچے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ان کی ایجوکیشن ہوتی تھی, ان کو ان کے بچوں کے ساتھ پڑھاتے تھے, اور اس کے بعد اس کو واپس بھی لے کے آتے تھے. تو میں نے ان کے پیرنٹس سے بات کی کہ یہ
ये गवर्नमेंट जो है नोइंग फुली वेल के नहीं हो सकता ये क्यों कर रही है, तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जी वो ठीक है, ये इस बच्चे की कमी है, लेकिन हमने अपनी एफर्ट पूरी करनी है, जैसे भी होगा हम इसको लेके जाएंगे, स्कूल में बिठाएंगे, पेंसिल हाथ में पकड़ाने की कोशिश करेंगे, हम अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगे ताकि ये एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। वो आ सकती है नहीं आ सकती वो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी। तो जो यूके गवर्नमेंट ने किया उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी उसको मैं तो कहता हूँ उससे बेहतर करना चाहिए। हमारा तो मजहब, हमारे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर हम अपने खुलफा राशिदीन की तरफ देखें तो वो तो ऐसी ही सोसाइटी बनाना चाहते थे ना, तो ये पहले हमें करना चाहिए था, इंग्लैंड वालों को हमें फॉलो करना चाहिए था। लेकिन चले, मैं कहता हूं हम अभी भी उनको फॉलो कर लें तो बड़ी बात है। इदारे हैं जो बेस्ट इदारा मैंने पिंडी या पाकिस्तान में देखे हैं, कराची में, पिंडी में, लाहौर में, वो आर्मी के इदारे मैंने देखे हैं। आप जाके देख लें, किसी भी इदारे का कंपैरिजन कर लें, वो इदारे आर्मी के ही आपको सबसे बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। उसमें AFIRM भी है और भी इदारे, तो जो अगर वो कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए सोसाइटी को और हमें आगाही, और हमें जिस तरह हम अपनी बाकी चीजों के लिए गवर्नमेंट को अपना पैगाम देते हैं या उनको प्रेशराइज करते हैं, हमें करना चाहिए। आपने टीवी पे अक्सर देखा होगा कि नाबीना लोग बैठे होते हैं चौकों में कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमें ये हमारी ये सहूलत दे दो। तो उस वक्त सोसाइटी को चाहिए कि उन नाबीना लोगों के साथ जाके खड़ी हो, लेकिन उस वक्त हम सारे बस ये एक खबर सुनते हैं और इस पे दुआ मांग के शायद छोड़ देते हैं इसको। जी, तो कुछ मजीद लोग भी फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं और अपने पैगामात भेज रहे हैं। अमीन कुंजाई साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इखलाक हुसैन कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत मालूमाती है, और यास्मीन अख्तर भी सुन रही हैं, और GHS का सारा स्टाफ सुन रहा है। अहमद रजा कहते हैं कि अल्लाह ब्लेस सर जी। अमीन कुंजाई दोबारा कह रहे हैं बहुत खूब सर, सलामत हो। नासिर वकील साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शौकत खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत शानदार है। महानूर यासिर कह रही हैं कि ग्रेट प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव। FM पंजाब रंग रावलपिंडी, वी नीड मोर गेस्ट लाइक दीज, अमेजिंग शो, नॉलेज, पर्सनैलिटी, खुश रहें, आबाद रहें। इत्तफाक भट्ट कह रहे हैं बहुत आगाही प्रोग्राम है। खतीजा आबद कह रही है गुड प्रोग्राम एंड गुड होस्ट्स। तो जी, तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे मुल्क में हुसूसी तालीम के लिए कानून साजी मौजूद है? नेज पॉलिसी की तश्कील के बारे में भी हमारे सामीन को आगाह कीजिएगा। हमारे मुल्क में कानून साजी मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, और बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो कि लाइब्रेरियों में या के दराजों में बंद है, महफूज हैं। उनको महफूज नहीं होना चाहिए, उनको लोगों तक होना चाहिए। कानून बनाना काफी नहीं है, कानून पे अमल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पिछले मैंने अपने आप को भी थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि इंग्लैंड की, तो इसी तरह ये चीजें पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। हम सिर्फ इसको अगर इदारों की जिम्मेदारी या कानून बनाने पे इत्तेफाक करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा ना। अभी अगर हम अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, कुरान की तालीमात को देखें, तो हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फॉलोअर होने चाहिए ना। और अगर हम उनके बेस्ट फॉलोअर हैं तो हमें ऐसे लोगों के लिए कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें उनके लिए हर किस्म की मदद, हर किस्म की सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कुछ नाबीना हजरात आते हैं और वो चौक पर असेंबली के सामने आकर बैठ के अपने हुकूक की बात करते हैं, तो मैंने देखा वो सर्दियों में सोशल मीडिया पे देखा, टीवी पे देखा कि वो सर्दियों में बैठे हुए हैं, वो जितने थे वो उतने ही थे। सोसाइटी में से कोई उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ, किसी ने हेल्प नहीं की। तो गवर्नमेंट का एक हद तक तो काम अपना कर रही है कि वो पॉलिसीज बना रही है। इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि हम सारे मिल के सारे एफर्ट नहीं करेंगे। और ये तो ऐसा काज है जिसमें हमें सोचना ही नहीं चाहिए किसी दूसरे ने क्या किया, हमें खुद बढ़कर दूसरे से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, खुसूसी बच्चों की तालीम के साथ साथ पेशा वराना तरबियत कितनी जरूरी है? किसी भी इंसान को माशरे में ना एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनना उसकी इज्जत नफ्स के लिए बहुत जरूरी है। वो शायद उसके लिए अर्निंग के लिए इतना अहम ना हो, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स के लिए बहुत अहम है। तो अब उसको अगर आपने कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाना है सोसाइटी का, तो उससे कुछ काम लेना है।
میں اگین آپ کو ڈاکٹر شیخ اقبال کے ادارے کی مثال دیتا ہوں کہ جو میں نے سرگودا میں دیکھا اور پاکستان آرمی کے مختلف جو کہ راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی میں نے دیکھے ہیں کہ وہاں پر جو نابینا لوگ ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ یہ جو چیئرز کی میٹنگ کرتے ہیں، کرسیاں بننے کی، نابینا لوگ یہ کر رہے ہیں. نابینا لوگ سن کر بریل لینگویج میں نہیں لیکن سن کر وہ آگے چیزوں کو، سٹوریز کو، تحریروں کو لکھ رہے ہیں، رسالے لکھ رہے ہیں، اخبار میں لکھ رہے ہیں. اب وہ جو رسالہ ہوتا ہے، انفارچونیٹلی میں آرگنائزیشن کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک آرگنائزیشن ہے جو نابینا لوگ اتنی محنت سے رسالہ پبلش کرتے ہیں، ہم اسے کوئی بھی نہیں خریدتا. ہم اور کچھ نہ کریں، صرف ان کا وہ رسالہ خریدنا شروع کر دیں تو ان کی عزت نفس اور ان کی بہت ساری چیزیں نہ صرف بحال ہوں گی بلکہ امپروو کریں گی. جی تو ڈاکٹر صاحب بریل کتاب کیا ہے؟ نیز اسپیشل بچوں کے پڑھنے کے دیگر مواد کی اشاعت کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. بریل ابھی میں پہلے بھی جو سوال کے دوران کوشش کر رہا تھا کہ جواب میں مجھے ان کا نام یاد آ جائے. انہوں نے یہ جو بریل لینگویج لکھی تھی، انٹروڈیوس کرائی تھی، تو بریل ایسی لینگویج ہے جس میں کاغذ کے جو ہے اس میں کچھ ابھار پیدا کیے جاتے ہیں اور ابھار کو فیل کر کے تو جو نابینا یا بصارت سے محروم افراد ہیں کہ وہ اس لفظ کی پہچان کر لیتے ہیں. جس طرح اے ہے، ہم تو لکھ کے دیکھتے ہیں تو وہ اے کی ایک علیحدہ شکل ہے. یہ تقریباً 6 ڈاٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ہر الفابیٹ کی ڈیفرنٹ ایک سیکوینس ہے. تو وہ اس کو آپ سمجھ لیں سوئی جیسا کوئی ایک وہ سسٹم ہے یا ایک ٹول ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو لکھتے ہیں اور پھر وہ ابھر جاتا ہے اور پھر نابینا افراد جو ہیں وہ اس کو فیل کر کے سمجھ لیتے ہیں. تازہ ترین مثال اس کی آج کل یہ ہے کہ کچھ ATMs مشین جو ہے نا، اگر آپ وہ دیکھیں تو جہاں ان کا کی پیڈ ہے نا تو فگرز کے اوپر کچھ ابھرے ہوئے وہ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں. وہ بیسیکلی ابھرے ہوئے پیٹرنز جو ہیں وہ بریل لینگویج کے لیے ہیں تاکہ جو بصارت سے محروم افراد ہیں جب وہ ATM مشین کا استعمال کریں تو وہ اس کو سمجھ سکیں. اچھا، ATM مشین میں یا اگر آپ دیکھیں یہ جو ہم گوگل سے ہم لوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں میپ کے ساتھ وہ لوگ آپ کو آواز بھی آتی. اگین وہ ATM مشین جس میں سے آواز آتی ہے اور وہ گوگل ڈائریکشن جو آپ کو دے رہا ہوتا ہے جب وہ بول رہی ہوتی ہیں خاتون، تو وہ ان بصارت سے محروم لوگوں کے لیے بھی کام آتے ہیں. تو اداروں کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بریل لینگویج کو اپنایا ہے اور اپنے کلائنٹس یا اپنے کسٹمرز کی آسانی کے لیے اس کو اپنا رہے ہیں. لیکن ایز اے ہول نیشن کے طور پر اس کو ابھی اپنانے میں ہمیں بہت ساری محنت لگے گی، بہت سارا ٹائم چاہیے، بہت سارے ریسورسز چاہیے. تو اس میں ہم لوگ جو آج کل کی جنریشن ہے جو کہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں اور ان کے پاس بہت اچھی جو ہے وہ یہ ٹولز اور انوینشنز ان کے پاس موجود ہیں اور بچی انجینئرنگ کر رہے ہیں. اتنے سارے ہمارے انجینئرنگ کے ادارے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بریل کی کنٹینیوٹی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ایجادات کریں کہ جو کہ بصارت سے محروم لوگوں کے کام آ سکیں. اور بصارت سے محروم کیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ گورنمنٹ ایک چیئر بنا سکتی ہے، تو اسی طرح جوجو کے لیے اور جوجو جیسے اور بہت سارے بچوں کے لیے بہت ساری چیئرز ان کی کسٹمائز کر کے بنائی جا سکتی ہیں. اس میں کوئی اتنی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کو خصوصی تعلیم کے نصاب کی تشکیل کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. تعلیمی یہ جو اسپیشل ایجوکیشن ہے نا، اس کا جو نصاب ہے اس کی تشکیل جو ہے یہ پوری دنیا میں پروگریسولی ہوئی ہے. جوں لوگوں کو پتا چلتا گیا کہ یہ پرابلم ہے کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اکارڈنگلی پھر ان کی تعلیم کے جو سلیبس تھے اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب اس کے لیے
ہمارا جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں وہ اس موضوع پہ اچھا کام کر رہے ہیں, تحقیق بھی کر رہے ہیں اور نئے مضامین اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی امپلیمنٹیشن بھی اچھی ہوگی. اب جس طرح ہمیں پہلے پتا چلا کہ ہم کہتے تھے کہ جی ایک بچہ نابینا یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا, پھر بریل لینگویج انٹروڈیوس ہوگی, جب بریل لینگویج انٹروڈیوس ہوگی تو اس کے ساتھ ان کے بہت سارے سبجیکٹس جو ان کو چاہیے تھے وہ اس لینگویج میں مل گئے. اسی طرح جو بچے بول نہیں سکتے ان کے لیے سائن لینگویج انٹروڈیوس ہوئی, تو اس کی وجہ سے بھی سائن لینگویج سے ان کی جو بہت سارے اور سبجیکٹس تھے ان کو پڑھنے میں آسانی ہوئی اور ان کو کنوینئنس ہوئی باقی سوسائٹی کے ساتھ مکس اپ ہونے کے لیے. جی تو ڈاکٹر صاحب, خصوصی بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کا کیا اہتمام ہے اور کتنا ضروری ہے؟ کھیل تو کسی بھی دماغ کی اور جسم کی نشو و نما کے لیے بہت اہم چیز ہے, اور پاکستان میں تو میں دیکھ رہا ہوں اوورآل کھیل کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. جو میں آبزرو کرتا ہوں, جو پہلے پارک ہوتے تھے اب وہ سارے شاپنگ پلازاز بنتے جا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے بچوں کے پاس بھی جو گفٹڈ بچے ہیں ان کے پاس بھی فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں اور پر فورس ان کو انڈور گیمز پہ آنا پڑ رہا ہے, اور جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے تو بہت کمی ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی اور اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹیلی ویژن پہ میں نے آج تک دیکھا وہ یہی تھا کہ اسپیشل بچوں کا, اسپیشلی جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کا ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے بس. اس کے علاوہ تو میں نے کوئی خاص چیز اتنی آبزرو نہیں کی. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جی بالکل, بے شک. جی تو ڈاکٹر صاحب, خصوصی تعلیم کے لیے ایکسیلنس سینٹرز, تحقیقی مراکز کا قیام کتنا ضروری ہے؟ تحقیق تو کسی بھی مضمون یا کسی بھی ایسپیکٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے, بیکاز جب تحقیق ہوتی ہے تو ہم اس میں, تحقیق کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس میں سے ریسرچ گیپ, جو کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور جب ہم ان کمیوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو ایمفسائز کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو کور کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. تو سینٹر آف ایکسیلنس ہو, کچھ اور نام بھی دے دیں, اٹس ویری امپورٹنٹ, بہت اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے یقیناً. جی تو ہمارے پروگرام میں دوبارہ سے جو ہے نا مانو یاسر ملک صاحبہ نے میسج کیا ہے, لاٹس آف ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈس فار دی گیسٹ, یو انلائٹنڈ اس ٹوڈے, گاڈ بلیس یو سر. FM پنجاب رنگ راولپنڈی, ویل ڈن. کائنڈلی آسک ہم what did he learn from his youth and what does he want to change about it, a lesson his life taught him. یوتھ جو ہے اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ انرجی یوتھ نے سکھائی ہے مجھے, یوتھ نے مجھے انوویشن سکھائی ہے, یوتھ نے مجھے جذبہ سکھایا ہے. اتنی ساری چیزیں یوتھ نے مجھے سکھائی ہیں, اور اس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں جو یوتھ کو دینا چاہتا تھا اپنی وہ نہیں دے پایا. قمر الوی بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دی کنورسیشن بٹوین دی گیسٹ اینڈ دی ہوسٹ از ویری انٹرسٹنگ, دی میوزک از فینٹاسٹک. جی تو سر, اب کچھ بات کرتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کی. آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے بین الاقوامی تعلقات میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے, اس فیلڈ کے چناؤ کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دنیا کو جتنا زیادہ سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اس دنیا کو بنایا ہے آپ کے لیے, بہت ساری کائناتیں بنائی ہیں اور بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور حکم دیا ہے اس کو سمجھنے کا. تو اس کو جتنا جلدی اور جتنا اوپر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی چیزیں بہتر نظر بھی آئیں گی, سمجھ بھی آئیں گی, اور اتنا مزید چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اگر میں ایک دنیا, ایک گلوب ہے, ایک ورلڈ میپ ہے, یہ گلوب کو میں دیکھتا ہوں, چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو مجھے جیوگرافیکلی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. کہیں سمندر نظر آتا ہے ہمیں, کہیں پہاڑ نظر آتے ہیں, کہیں اسٹریٹس نظر آتی ہیں, کہیں ہمیں گلف نظر آتے ہیں. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس سے مجھے تحقیق کرنے کے لیے نئے ان مشاہدے سے مجھے نئے سوالات ملتے ہیں, اور ان سوالات کی تحقیق کرنے سے جب میں شروع کرتا ہوں تو وہ میری ریسرچ بن جاتی ہے. اور شروع سے ہی مجھے جو سبجیکٹس تھے لائک جیوگرافی, لائک ہسٹری, پولیٹیکل سائنس,
मेरा इनमें शुरू से ही इंटरेस्ट बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा था। जी तो डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया ने आज के नौजवानों पर मुस्बत असरात छोड़े हैं या मनफी? सोशल मीडिया एक टूल है और मुस्बत और मनफी जो असरात हैं मेरा ख्याल में वो मिक्स होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने सोशल मीडिया ने मुस्बत असरात छोड़े हैं। सोशल मीडिया ने जो कमिंग जनरेशन है उसको कंपैरिजन करने का मौका दिया है। वो कंपैरिजन अपॉर्चुनिटीज का भी हो सकता है, वो कंपैरिजन उसका जो उसकी राइट्स हैं वो उसका भी हो सकता है। सोशल मीडिया ने इनोवेशन की तरफ आसानी की है कमिंग जनरेशन के लिए कि वो उस सोशल मीडिया के टूल का फायदा उठाएं और इनोवेशंस करें, इन्वेंशंस करें। और उसके अलावा सोशल मीडिया ने उनको इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, नेगेटिव पहलू ये है कि सोशल मीडिया की जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा है कि उसकी सॉर्ट आउट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अर्लियर जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो लाइब्रेरी से या चंद एक किताब पढ़ के तो हम फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट पे 3-4 रेफरेंस हमें मिल गए, हमने उसका फायदा उठा लिया। अब अगर आप कोई क्वेश्चन करें गूगल से तो आपको हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स मिलते हैं। अब वो जो हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स हैं वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। आप 400 या 300 वो जो आंसर्स को तो नहीं पढ़ेंगे ना, फिर उसकी सॉर्टिंग सिफ्टिंग में आपको टाइम लगता है। तो ये इसका एक ऐसा पहलू है कि जिसको हमें समझने की जरूरत है। बाकी सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई है कमिंग जनरेशन में। सोशल मीडिया एक टूल है, जैसा कि वो चाहें इसको इस्तेमाल करें अपनी सोच और अपनी सलाहियतों के मुताबिक। इनिशियली अगर हम बात करें तो रिलीजियसली बात करें तो वो जैसे कि मैं बात कर रहा था, जिस तरह जब इनिशियली प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था तो जो मुसलमान के जो उलमाए इकराम थे उन्होंने कहा कि ये तो एक नाजायज चीज है। अब उसको नाजायज कहने से पुरानी बात है, उनका बात करने का इफेक्ट बहुत था और प्रेस भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमने उसको अपनाया नहीं। जब हमने प्रेस को नहीं अपनाया तो हम अपनी किताबें नहीं छाप सके, हम इल्म जो है ना वो नहीं छाप सके। इल्म छाप नहीं सके तो इल्म शेयर नहीं कर सके, शेयर नहीं कर सकते तो ऑब्जर्व नहीं कर सके, उसका फायदा नहीं उठा सके। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया को वही प्रेस समझता हूं। सोशल मीडिया एक पॉजिटिव चीज है, उसका फायदा उठाना, अगर हम उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो हम नुकसान करेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे लोग आईआर के मैदान में पीएचडी कर रहे हैं। क्या मार्केट में इसी हिसाब से इनके लिए रोजगार के मौके भी मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो तो हर वक्त चेंज हो रहे हैं और जितना कि आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गई है, ये फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन है जो आप लोगों के पास है, जो इंफॉर्मेशन है, जो कंपैरिजन है, टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से ग्लोबलाइज्ड विलेज नहीं है, अभी ये सब ग्लोबलाइज्ड स्ट्रीट बन गई है दुनिया जो। तो एक और जितना ये बढ़ता जा रहा है उतना इन्हिसार एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह जब एक मुल्क का इन्हिसार दूसरे मुल्क के इन्हिसार के बढ़ता जा रहा है तो उसी तरह मुआशरे का और इंडिविजुअल का भी इन्हिसार एक दूसरे मुल्क के इंडिविजुअल के ऊपर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल के इंटरनेट के थ्रू लोग आजकल जो बच्चे भी हैं वो भी बाइंग और सेलिंग करते हैं। वो जो कुछ बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके साथ वो अपने आप को लिंक कर लेते हैं और उसके बाद बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, कोई कानूनी रुकावट आ जाए तो उस इंडिविजुअल का जी जो है दूसरे मुल्क वाले इंडिविजुअल के साथ जो राबता है या जो उनके साथ कारोबार है वो अफेक्ट होएगा। अगर वो कारोबार अफेक्ट होएगा तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारी और वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिविजुअल्स के भी, ग्रुप्स के भी और कंट्रीज के भी दूसरे कंट्री के साथ तल्लुकात बेहतर होते हैं या खराब होते हैं। तो जब हम उन तल्लुकात को जो बेहतर हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो खराब हो रहे हैं उनको भी हम उनकी खराबी दूर करके फर्दर उनको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। जिस तरह तालीम देने के लिए हमें उस्ताद की जरूरत है,
ٹھیک ہے جی. جس طرح الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے الیکٹریکل انجینئر چاہیے, جس طرح گھر بنانے کے لیے یا ٹاؤن پلاننگ کے لیے آپ کو سول انجینئرس چاہیے, اسی طرح تعلقات عامہ کو اور جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو بھی سمجھنے کے لیے اور امپروو کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. تو یہ تو وہ فیلڈ ہے, جوں اس دنیا میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس فیلڈ کی بھی ضرورت اسی حساب سے بڑھتی جائے گی. اور جتنی اس فیلڈ کی ضرورت بڑھتی جائے گی, تو اگر ہم صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ہی جو ایک فارمولا ہے اس کو ذہن میں رکھیں, تو اس سبجیکٹ کی اہمیت ہمیشہ بڑھتی جائے گی, اور جتنی بڑھتی جائے گی اتنے آپ کو ایکسپرٹس اور چاہیے. اس وقت پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو پی ایچ ڈی لیول کے ایکسپرٹس ہیں, جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یونیورسٹی کالجز میں ہی کمی ہے. اس کے علاوہ تھنک ٹینکس ہیں, ان میں بھی بہت ساری کمی ہے. اس کے علاوہ مزید انسٹیٹیوشن اور تھنک ٹینکس ابھی بننے ہیں جو کہ بن رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی چاہیے. ہاں, پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں, ایکسپرٹس زیادہ ہیں. اسلام آباد اور لاہور میں ابھی کم ہے. تو ابھی تو صرف اسلام آباد لاہور میں ان کی کمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور شہروں میں بھی جب یہ فیسلٹیز جائیں گی, تھنک ٹینکس بنیں گے, انسٹیٹیوشن بنیں گے, تو ان کی اور ضرورت چاہیے ہوگی ہمیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سامعین کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنے پروفیشن اور ذاتی زندگی میں توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے وہ ٹائم کی پابندی ہوتی ہے نا. آپ نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہے, آپ کا ایک کیلنڈر ہے کہ آج آپ نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, تو اس میں آپ نے بیلنس کرنا ہے. اور بیلنس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ٹائم کی پابندی ہے. اور اس ٹائم کی پابندی کے لیے آپ نے تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہے کہ میرا یہ کام کتنے بجے ختم ہوگا, میں نے اپنا اگلا کام کتنے بجے ختم کرنا ہے. تو اس ٹائم کی پابندی کو سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو اپنی ٹاسکنگ ہے اس کو پریورٹائز کرنا ہے کہ میرے لیے اس وقت پریورٹی 1 کیا ہے, پریورٹی 2 کیا ہے, پریورٹی 3 کیا ہے. تو پریورٹی 1, 2, 3 کے حساب سے اپنے ٹائم میں سے ان کے لیے اتنا وقت مختص, اور اپنے ٹائم کے علاوہ سے میں اپنی ایفرٹ یا ریسورسز ان کے لیے مختص کروں گا. تو یہ پریورٹی اور ٹائمنگز دو بڑی چیزیں ہیں جو آپ کو یہ کام کرنے پہ سہولت یا آپ کو آسانی کرتی ہیں, آپ کو گائیڈ کرتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آج دنیا کی کم عمر ترین آئی ٹی ماہر عرفہ کریم کی 13ویں برسی منائی جا رہی ہے. پوری قوم کو ان پر فخر ہے. آپ کن الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے؟ عرفہ کریم جو ہے وہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک فخر ہے. اور جس ایج میں انہوں نے یہ ساری کنٹریبیوشنز کی ہیں اور انہوں نے یہ ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں, میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک فوجی ہونے کے ناطے میں ان کو ڈبل سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان کو بھی, ان کے پیرنٹس کو بھی, کہ جنہوں نے اتنی اچھی ایک بیٹی کی پرورش کی. اور میں اس بات پہ بہت زیادہ میرا بلیف ہے کہ میرے ملک میں بہت ساری عرفہ کریم موجود ہیں, اور وہ انشاءاللہ عرفہ کریم سے زیادہ میرے ملک کے لیے, میرے ملک کا اور اپنا نام روشن کریں گے. اور میری ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں. جی تو ڈاکٹر صاحب, آپ کس قسم کا میوزک پسند کرتے ہیں اور آپ کو کون سا گلوکار پسند ہے؟ میرے والد مرحوم وہ موسیقی ان کو پسند تھی, اور رات کو جب ہم بیڈ پہ لیٹتا تھا میں ان کے ساتھ, تو وہ ٹیپ ریکارڈر تھا نا, کیسٹ ہوتی تھی اس زمانے میں, تو وہ جو ہی اس گانے کی ٹون شروع ہوتی تھی نا تو مجھے گیس کرتے تھے یہ کون سا, گیس کہتے تھے گیس کرو یہ کون سا سانگ ہے. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ دس ولنگ ود دس سانگ. تو بہت شوق ہے. جو میوزک ہے وہ ایک پاکستانی گروپس ہوتے تھے, اس میں ایک گروپ ہے جنو, اس کا ایک سانگ تھا ہے جذبہ جنو, تو وہ سانگ مجھے بہت پسند ہے.
جی ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لگائیں گے یہ سانگ، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کا وقت ہو چکا ہے. میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ایف ایم پنجاب رنگ کو کے اسٹوڈیوز کو جو ہے نوازا، اور میں گزارش کروں گی کہ ہمارے سامعین کو آپ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں آپ جیسی جو جنریشن ہے اس سے بات کر سکوں. جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہوپ کو کبھی مت چھوڑیں، ڈسپیئر میں کبھی مت جائیں. حالات جتنے بھی ٹف ہو، آپ کے جتنے بھی خیالات سے مختلف ہو، آپ نے اپنی ہوپ نہیں، اپنی امید نہیں چھوڑنی ہے. آپ نے امید کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، اور اس میں آپ اپنی جب تھک جاتے ہیں تو آپ اپنی ہوپ اپنے اللہ میاں سے لیں، اپنے پیرنٹس سے لیں، اپنے سبلنگ سے لیں، اپنے دوستوں سے لیں. وہ آپ کی انرجی ہے، ان سے ہوپ لیں. مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ ویسے بھی کفر ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ میاں کو نعوذ باللہ اگنور کر دیا ہے، اور ہم نے شیطان کی بات کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور شیطان چاہتا ہی ہے. اور جب ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس کی بات مانتے ہیں، تو پھر اللہ میاں بھی ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ان کو ذرا رگڑا کھانے دو بھی. تو آلویز ہیو اے ہوپ. اس کے علاوہ جس طرح بھی میں نے بات کی ہے کہ یہ گانا ہے جذبہ جنوں، تو اپنا جو بھی کام کریں وہ جذبے سے کریں، کسی بھی کام کو پیشن سے کریں. اور آج کل یہ مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ جی کہتی میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. گڈ انف. تو اگر پائلٹ نہ بنے تو پھر کیا بنیں گے؟ پلان بی کیا ہے آپ کا؟ تو جہاں پلان بی ہوتا ہے نا وہ پیشن نہیں ہوتا. اٹ از اونلی ون پلان اینڈ دیٹ از یور پیشن. اور اگر اسی کو لے کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. کامیابی جو ہے وہ سکسیس کے نا مختلف درجے ہیں اور مختلف اس کے فیسٹس ہیں، ان سب کو انجوائے کرنا چاہیے. آخری پوائنٹ وہ یہ کہ آپ اچھائی کریں، آپ ورچو کریں. یاد رکھیں ورچو ول کم بیک ٹو یو. اگر آپ کے پاس نہیں آئے گی تو آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس آئے گی. جو آپ ورچو کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، وہ اللہ میاں کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں اچھائی کا جواب اچھائی سے نہ دیں. ہاں ہم جب کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ غلط کرتے ہیں کہ ہم اس سے توقع باندھ لیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے تو یہ مجھے جواب دے گا. ہیئر وی آر رانگ. ہم اچھائی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اچھائی کی توقع بھی اللہ سے ہی رکھیں، اور وہ بہت بہتر اور بہت زیادہ دفعہ اس ایک چھوٹی سی ورچو کا بھی آپ کو جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا. آپ کے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے سمیہ ناصر، میرے ساتھی میزبان اینا اخلاق اور ہمارے مہمان اور ایف ایم پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.